بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المنادى على اقسام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادہ کی اعراب کے اعتبار سے تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ منادہ کی پہلی قسم ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو، یعنی ایک تو وہ مفرد ہو، مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ مرکب نہ ہو۔ ایک تو مفرد آتا ہے نا تثنیہ جمع کے مقابلے میں، ایک مفرد ہوتا ہے تثنیہ جمع کے مقابلے کہ یہ مفرد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، اور ایک مفرد ہوتا ہے مرکب کے مقابلے میں۔ تو یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، یعنی مفرد ہو اور معرفہ ہو، تو پھر وہ مبنی بر ضمہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مبنی بر ضمہ، یعنی اس پر ہمیشہ پیش ہی پڑا جائے گا، پھر پیش کی صورت رفع پڑا جائے گا، پھر رفع کبھی پیش کی صورت میں ہوگا، کبھی الف کی صورت میں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، یا زیدو، اب زیدو مفرد بھی ہے کیونکہ یہ مرکب نہیں ہے، اور معرفہ بھی ہے۔ تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر ضم، تو یہاں دال پر ہم ہمیشہ پیش ہی پڑھیں گے، چاہے اس سے پیچھے حرف جار آ جائے، چاہے اس سے پیچھے کوئی اور چیز آ جائے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے مبنی بر رفع ہی۔ اور اس کا جو رفع ہے وہ یہاں پر پیش کے ساتھ ہے، یا زیدو یا رجلو، یہ دوسری مثال ہے۔ اب رجلو دیکھیں معرفہ نہیں ہے لیکن نکرہ ہے، لیکن جب حرف ندا شروع میں آ جاتا ہے تو نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو رجلو یہاں پر یا کی وجہ سے کیا بنا ہوا ہے؟ معرفہ بنا ہوا ہے۔ تو منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، یہاں مفرد تو ہے کہ مرکب نہیں ہے لیکن معرفہ بھی ہے۔ معرفہ کس طرح؟ اس پر آپ سوال ہو سکتا ہے کہ رجل تو نکرہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ حرف ندا آ کر کسی بھی اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں حرف ندا نے آ کر رجلوں کو معرفہ بنا دیا۔ یا زیدانی، اب یہ زیدان مفرد ہے کیونکہ مرکب نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں نے کہا تھا یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے جو تثنیہ کے مقابلے میں ہو، یہاں تثنیہ والی بات ہے ہی نہیں۔ مفرد ہو مطلب مرکب نہ ہو، یعنی مرکب اضافی نہ ہو، مرکب اسنادی نہ ہو، مرکب بنائی نہ ہو، کوئی اور مرکب نہ ہو۔ تو یہاں پر جو اس کا رفع ہے وہ الف کے ساتھ ہے، یا زیدون، یہاں پر بھی منادہ مفرد معرفہ ہے، معرفہ علم ہونے کی وجہ سے ہے، اور مفرد ہے مطلب مرکب نہیں ہے، تو یہاں پر جو اس کا رفع ہے وہ پیش کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ پڑھ چکے ہیں اس میں متمکن کی 16 اقسام میں جو پہلی قسم تھی مفرد منصرف صحیح، اس میں جو رفع تھا وہ پیش کے ساتھ تھا، لیکن تثنیہ کا جو رفع ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور جمع کا جو رفع ہے وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کو مفرد کی بھی مثال دے دی، تثنیہ کی بھی دے دی، اور جمع کی بھی دے دی۔ تو منادے کی پہلی قسم کیا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو۔ پھر آپ نے یہاں پر پہلے بات یہ کر دینی ہے کہ یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ منادہ مفرد ہو، مرکب نہ ہو، اور معرفہ ہو۔ جب منادہ مفرد معرفہ ہوگا تو وہ مبنی بر رفع ہوگا، اور اس کا رفع کبھی پیش کے ساتھ ہوگا، کبھی الف کے ساتھ ہوگا، اور کبھی واو کے ساتھ ہوگا۔ پیش کی مثال جیسے یا زیدو، الف کی مثال جیسے یا زیدانی، اور واو کی مثال جیسے یا زیدون۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَا لَزَيْدٍ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب منادہ کے شروع میں لام استغاثہ آ جائے، لام استغاثہ اس لام جارہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی اسم کے شروع میں آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مدد والا، یعنی آپ اس اسم کے شروع میں لگا کر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب یا لزید، اس کا مطلب ہے اے زید میری مدد کر، یا لزید کا کیا مطلب ہے؟ اے زید میری مدد کر۔ یہ منادے کی دوسری قسم ہے کہ منادے کے شروع میں اگر لام استغاثہ آ جائے، منادے کے شروع میں اگر لام استغاثہ آ جائے، لام استغاثہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ لام استغاثہ اس لام جارہ کو کہتے ہیں کہ جو منادہ کے شروع میں آ کر ترجمہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ اس اسم سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منادے کی دوسری قسم ہے۔ اس صورت میں منادہ مجرور ہوگا، منادہ کیا ہوگا؟ مجرور۔
वयुख्फज़ और मजरूर पढ़ा जाएगा बिलाम इस्तिगासत, लाम इस्तिगासा की वजह से, जैसे या ली ज़ैदिन, ए ज़ैद मेरी मदद कर। वयुफ्तहु बिइल्हाक़ि अलिफ़िहा नहवु या ज़ैदाहु। यहाँ से मुसन्निफ ये बयान फरमाते हैं कि अगर मुनादा के आखिर में अलिफ आ जाए तो वो मुनादा फिर फतह के साथ पढ़ा जाएगा, उसके आखिर में फतह आएगा, क्योंकि अलिफ मा कबल मفتوح जाता है, अलिफ से पहले कोई और हरकत आ नहीं सकती। जैसे या ज़ैदाहु, ए ज़ैद। वयुनसबु, अब ये तीसरी किस्म बयान फरमा रहे हैं, वयुनसबु बल्कि चौथी किस्म। मुनादा मुफरद मारिफा हो पहली, मुनादा बिलामिल इस्तिगासा हो दूसरी, मुनादा बिइल्हाक़िल अलिफ हो तीसरी। अब ये चौथी किस्म। चौथी किस्म ये है कि मुनादा मुजाफ हो। चौथी किस्म क्या है? मुनादा मुजाफ हो या मुशाबे लिल मुजाफ हो। मुनादा मुजाफ की मिसाल जैसे या अब्दुल्लाह, और मुनादा मुशाबे बिल मुजाफ की मिसाल जैसे या तालिअन जबरन। अब अगर मुनादा मुजाफ या मुशाबे बिल मुजाफ होगा तो इस सूरत में मुनादा के ऊपर नसब पड़ा जाएगा, जैसे या अब्दुल्लाह। अब देखें अब्दुल्लाह मारिफा है लेकिन मुफरद नहीं है बल्कि मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी है। तो इस सूरत में मुनादा का इराब क्या होगा? नसब। या मुशाबे बिल मुजाफ हो। मुशाबे बिल मुजाफ का क्या मतलब है कि जिस तरह मुजाफ मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह को मिलाए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती, तो इसी तरह मुशाबे लिल मुजाफ के अंदर भी दोनों इसमों को मिलाए बगैर बात समझ में नहीं आती। जैसे देखे ना या अब्दुल्लाह, अब आब्द और अल्लाह को मिलाया तो एक नाम बना ना, अगर आप मिलाए ना तो एक नाम नहीं बनता। अब या आब्द आप कहते रहे तो वो पूरा नाम नहीं है। जब आप किसी का नाम अब्दुल्ला रखते हैं तो उसको अब्दुल्ला ही बुलाते हैं ना, अब्द अब्द कहकर तो आप उसको नहीं बुलाते। तो मुशाबे लिल मुजाफ का क्या मतलब कि जिस तरह मुरक्कब इजाफी में सिर्फ मुजाफ से या सिर्फ मुजाफ इलैह से बात समझ में नहीं आती, मुशाबे लिल मुजाफ के अंदर भी दो इसमों को एक किया हुआ होता है और उन दो इसमों में से एक इसम को जिक्र करने से बात समझ में नहीं आती। जैसे तालिअन जबलन, पहाड़ पर चढ़ने वाला। अब अगर तालिअन आप कहते हैं तो इसका तर्जुमा होगा चढ़ने वाला, जबलन नहीं कहते तो वो बात समझ में नहीं आती जो आप कहना चाह रहे हैं। जबलन कहते हैं तो पहाड़ की बात तो समझ में आती है, लेकिन पहाड़ से क्या मतलब है आपका? आप कहना चाह रहे हैं पहाड़ पर चढ़ने वाला, तो ये बात मुकम्मल समझ में नहीं आती। औ नकिरतन गैरु मुअय्यनतिन, ये मुनादे की छठी किस्म है। और मुनादे की छठी किस्म ये है कि मुनादा नकरा गैर मुअय्यना हो। मुनादा नकरा गैर मुअय्यना ये होता है अंधे आदमी का किसी शख्स को पुकारना बगैर ताजीन के। जैसे अंधे आदमी को नहीं पता मेरे सामने से कौन गुजर रहा है, वो कहते हैं या रजुलन, ए आदमी, खुज भी यदि, मेरा हाथ पकड़ ले। अब वो अंधा है ना, अब अंधे का किसी को पुकारना उसको मुअय्यन तो नहीं करता ना, वो तो हर आने जाने वाले को कह रहा होता है कि "ए आदमी मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे सड़क पार करवा दे"। लेकिन एक बीना आदमी, देखने वाला आदमी जब कहता है या रजुल, वह मर्द, तो वो तायीन करके कहता है किसी को। तो अंधे आदमी का या कहना ये नकरे को मारफा नहीं बनाता, लेकिन किसी देखने वाले आदमी का नकरा लफ्ज जिक्र करना और उसके शुरू में हरफ निदा या ले आना उस नकरे को क्या कर देगा? मारफा बना देगा, उसको मुअय्यन कर देगा। तो ये मुनादा की टोटल 6 किस्में आपने पढ़ ली। अच्छा जी, मुनादा मुफरद मारिफा हो जो पहली किस्म आपने पढ़ी थी, और दूसरी किस्म आपने पढ़ी कि मुनादा, अच्छा पहली किस्म आपने पढ़ी थी मुनादा मुफरद मारिफा हो। मुनादा मुफरद मारिफा होगा तो वो मबनी बर रफा होगा, फिर उसका रफा या तो पेश के साथ होगा अगर मुफरद मुनसरिफ सही हो, या फिर अलिफ के साथ होगा अगर वो तस्निया हो, या फिर वाव के साथ होगा अगर मुनादा मुफरद मारिफा जमा हो तो। दूसरी किस्म आपने पढ़ी कि मुनादा के शुरू में लाम इस्तिगासा को लगा दिया जाए। लाम इस्तिगासा का मतलब भी बयान कर दें कि ऐसा लाम जो किसी किस्म के शुरू में लगता है तो उसका तर्जमा किया जाता है मदद करने वाला, कि ए फलां शख्स मेरी क्या कर ले, मदद कर दे। जैसे आप कहते हैं या अली ज़ैद, ए ज़ैद मेरी मदद कर, तो इस सूरत में मुनादा मकसूर होगा। वह युखफज़ु, युखफज़ु का माना होता है कसरा दिया जाए और कसरा दिया जाएगा। तीसरी किस्म आपने पढ़ी कि मुनादा के आखिर में अलिफ लगा दिया जाए, तो इस सूरत में मुनादा जो है वो
فتح مبنی بر فتح ہوگا، کیونکہ کسی اسم کے آخر میں الف کا آ جانا یہ ضروری ہے کہ الف سے پہلے زبر پڑا جائے۔ اور چوتھی قسم آپ نے پڑھی کہ منادہ منصوب ہوگا، اور منادہ منصوب ہوگا کس صورت میں کہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ بالمضاف ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ منادہ نکرہ غیر معین ہو، اور منادہ نکرہ غیر معین اندھے آدمی کا قول ہوتا ہے، جب وہ کسی آدمی کو پکارتا ہے تو اس میں وہ تعین نہیں کرتا، جیسے اندھے آدمی کا کہنا یا رجل خذ بیدی۔ اچھا جی، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً بِاللَّامِ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نکرہ کے شروع میں الف لام آ جائے، جب نکرہ کے شروع میں کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے، تو پھر اس صورت میں، یا منادہ کے شروع میں الف لام آ جائے، وہ نکرہ نہ بھی ہو، منادہ کے شروع میں جب الف لام آ جائے تو اس صورت میں حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا اور ایتہا کا اضافہ ضروری ہے۔ جب منادہ کے شروع میں کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے، تو اس صورت میں ایہا اور ایتہا کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایہا کا اضافہ کہاں کرنا ہے اور ایتہا کا اضافہ کہاں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر منادہ مذکر ہے تو ایہا کا اضافہ ہوگا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے یا ایہا الذین۔ اور اگر منادہ الف لام والا مؤنث ہو تو پھر ایتوہا تا کے ساتھ اس کا اضافہ ہوگا، ایتوہا کا اضافہ ہوگا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے یا ایتوہا النفس المطمئنہ۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادہ معرف باللام ہو قیل تو کہا جائے گا یا ایہا الرجل۔ اب دیکھیں الرجل مذکر ہے تو ایہا کا اضافہ کیا ہے، وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ۔ اب یہاں پر المرأة مؤنث ہے تو ایتہا کا اضافہ کیا ہے۔ وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَهُوَ حَذْفُ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا تَقُولُ فِي مَالِكَ يَا مَالُ وَفِي مَنْصُورٍ يَا مُنْصُ وَفِي عُثْمَانَ يَا عُثْمُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترخیم منادہ کو بیان فرماتا ہے۔ ترخیم کا معنی ہوتا ہے کمی کر دینا، ترخیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی کر دینا۔ تو ترخیم منادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں آپ اس کا پورا نام نہیں لیتے، بلکہ اس کے نام کے آخر میں کچھ حرفوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے، جیسے آپ ایک آدمی کا نام ہے مالک، تو آپ اس کو مالو بولتے ہیں، یا مالو اے مال، یعنی کہنا آپ اس کو چاہیے یا مالکو۔ یہ عربی اردو میں بھی ہم کرتے ہیں، شارٹ فارم میں الفاظ نہیں بول دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کاشف نام ہوتا ہے تو ہم کاشی بول دیتے ہیں، ثناء اللہ نام ہوتا ہے تو ہم سنی بول دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی منادہ کے آخر میں ترقیم کرنا جائز ہے، یعنی کچھ حروف کو کیا کر دینا؟ حذف کر دینا۔ وَيَجُوزُ ترقیم المنادہ، اور جائز ہے ترقیم منادہ، وَهُوَ حَذْفُ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، اور ترقیم منادہ کہتے ہیں کہ حرف کو حذف کر دینا اس کے آخر میں تخفیف کے لیے، کمی کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر خفت پیدا ہو جائے، کمی پیدا ہو جائے، پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو کما تقول فی مالک، جیسے مالک نام کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا مالو، وفی منصور، اور منصور نام کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا منصور، وفی عثمان، اور عثمان نام کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا عثمو۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمَّةُ وَالْحَرْكَةِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا تَقُولُ فِي حَارِسَ يَا حَارُ وَيَا حَارِ۔ یہاں سے ترخیم منادہ کے بعد منادہ پر اعراب کون سا پڑھا جائے گا، اس سے متعلق ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ترخیم منادہ کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ ضمہ پڑھیں پھر ٹھیک ہے، اور ترخیم منادہ کے بعد جو حرکت بچتی ہے اسی حرکت کو پڑھ دیں پھر ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جیسے دیکھیں یا حارسو، سا کو حذف کر کے راہ کی جو اصلی حرکت ہے وہ ہے زیر، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں یا حاری، اور راہ کے اوپر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں یا حارو، یعنی یا تو حرکت اصلیہ پڑھی جائے گی یا پھر حرکت اصلیہ کی جگہ ضمہ پڑھا جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمَّةُ، اور جائز ہے منادہ کے آخر میں جس کے اندر ترقیم کی گئی ہو ضمہ پڑھنا۔ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ، اور حرکت اصلیہ پڑھنا، کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں فی حارث، حارث میں یا حارو، ویا حاری، اور کہتے ہیں اے یا حاری۔ وَعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِجَا أَوْ بَا كَمَا يُقَالُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حروف ندا میں سے جو یا ہے
حروف ندا میں سے جو کیا ہے، یا ہے، اس کا استعمال ہمیشہ ندا کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال مندوب میں بھی ہوتا ہے۔ مندوب سے مراد وہ آدمی ہوتا ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے نا، اس پر مرثیہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مندوب کرنا، مرثیہ پڑھنا۔ وعلم، اور آپ جان لیں، ان یا بے شک یا حروف ندا میں سے وقت تستعمل فی المندوب ایضا، اس کا استعمال مندوب میں بھی کبھی کیا جاتا ہے۔ وہو المتفجع علیہ، مندوب وہ ہوتا ہے جس پر مرثیہ پڑھا جائے، جزا فضا کی جائے، متفجع جس پر جزا فضا کی جائے، رویا جائے بھی، یا کے ساتھ کبھی رویا جاتا ہے، او وا، یا وا کا لفظ استعمال کر کے رویا جاتا ہے، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے۔ اب آگے ایک شعر ذکر کر رہے ہیں جس میں یا کا استعمال بطور ندا کے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یا کا استعمال بطور مندوب کے ہے۔ اچھا جی، میرا یہ نیٹ، یہ کیا نام ہے، تھوڑا سلو چل رہا ہے، اس لیے زیادہ آگے چلا جاتا ہے، کلھا پیچھے چلا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دیے، یا زیداہ و وا زیداہ، اب دیکھیں یا زیداہ و وا زیداہ، اب یہاں پر یا کا استعمال بطور مندوب ہونے کے ہے، کہ ایک بندہ مر گیا جس کا نام زید تھا، تو اس کو یاد کر کے وہ رو رہے ہیں، ہے زائد، ہے زائد، تو اس طرح کہہ کے وہ رو رہا ہے اس کو، یا زیداہ و وا زیداہ۔ جیسے شیعہ حضرات نہیں کہتے یا حسین وا حسین، اب یہاں پر یا حسین میں جو یا ہے یہ بطور مندوب ہونے کے ہے، حضرت حسین کو پکارا نہیں جا رہا، بلکہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر مندوب کے طور پر یا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وفی وا مختصۃ بالمندوب، کہتے ہیں کہ واو جو ہے، وا کا لفظ، یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کا استعمال منادے میں نہیں ہوتا، لیکن یا جو ہے یہ مشترک ہے۔ کبھی اس کا استعمال بطور ندا کے ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کسی کو پکارتے ہیں، اور کبھی اس کا استعمال بطور مندوب کے ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کے اوپر جزا فضا کر رہے ہوتے ہیں۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، فرماتے ہیں کہ یا کا استعمال جب مندوب میں ہوگا تو اعراب اس کا منادے والا ہی ہوگا، یعنی ہم دیکھیں کہ منادہ معرف باللام ہے، یا منادہ مفرد معرفہ ہے، یا اس کے شروع میں لام استغاثہ ہے، یا اس کے آخر میں الف ہے، یا وہ منادہ مرکب اضافی ہے، تو مندوب کا جو اعراب ہے جب اس کے شروع میں یا آئے گا تو وہ منادہ والا ہی ہوگا۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء، اور مندوب کا حکم معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں مثل حکم المنادہ، منادہ کے حکم کی طرح ہے، کہ جس طرح منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے، اور منادہ کے شروع میں اگر لام استغاثہ آ جائے تو وہ پھر مجرور ہوتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں الف آ جائے تو پھر اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اگر منادہ مرکب اضافی ہو تو پھر وہ مبنی بر فتح ہو جاتا ہے، اور اگر منادہ غیر معرف، کیا نام ہے اس کا، منادہ نکرہ ہو، نکرہ غیر معینہ ہو، تو پھر اس کے اوپر بھی کیا پڑھا جاتا ہے، رفع ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے یا رجل۔ اچھا جی، بس یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔